اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن۔ نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم کا لطف و کرم و احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی۔ یہ وہ مہینہ کہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، رب سے ملاقات کا مہینہ ہے، قرآن فہمی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ جس میں پروردگار عالم کی جانب سے انسان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بس انسان ایک قدم رب کی جانب بڑھائے تو اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی اور انسان کے لیے رحمت بھی ہوگی۔ آج ہم انجمن عاشقان قرآن پاکستان کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں کہ انجمن عاشقان قرآن کی جن کی جانب سے ہر مہینے ایک سپارہ ختم کیا جاتا ہے، واٹس ایپ گروپ میں روزانہ ایک صفحہ بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد ختم کرنے کے بعد آخر میں قرآن اندازی کی جاتی ہے، اور جس ایک مومن کا نام نکل آئے اسے انعامات دیے جاتے ہیں۔ اس ادارے کے جو مدیران ہیں وہ ہیں سید شاہمیر رضا نقوی اور رضا عسکری صاحب ہیں۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات پہ اضافہ فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن اندازی کی جانب بڑھیں، کچھ مختصر آرائے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، تو میں جواد مہدی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں تاکہ ہم آگے قرآن اندازی انجام دے سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ اے لوگوں کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ یعنی پروردگار عالم قرآن کی طرف دعوت فکر دے رہا ہے، قرآن کی طرف غور کرنے پر انسان کو آمادہ کر رہا ہے کہ اے انسان قرآن پر غور کر۔ افلا یتدبرون القرآن، اگر تم قرآن پر غور کرو گے تو یقیناً تم ہدایت تک پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر قرآن نے سبب بھی بیان کیا کہ کیوں انسان قرآن کے مطالب و معانی تک نہیں پہنچ پاتا، کیوں انسان قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر پاتا۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، کیا ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ جو قرآن پہ غور نہیں کر رہے، یہ لوگ جو قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے، یہ لوگ جو قرآن سے تمسک نہیں کیے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ دیکھیں سان محترم، یہ واقعاً بہت عجیب بات ہے کہ خدا نخواستہ انسان کا دل مردہ ہو جائے۔ جب انسان کا دل مردہ ہو جائے پھر اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر اسے اس کائنات میں آیات الہی نظر نہیں آتی، پھر اس کا قلب روشن نہیں بلکہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے قرآن کی آیات سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ وجہ سے مطلب آپ دیکھیے کہ
پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْقُرْآنَ يُحْيِي قَلْبَ الْمَيِّتِ، اللہ اکبر، کہ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. یعنی قرآن کا ایک اثر یہ ہے، اگر انسان قرآن کی تلاوت کرے، انسان قرآن کا ترجمہ پڑھے، انسان قرآن کی تفسیر پڑھے، اس کا ایک اثر کیا ہوگا؟ اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ انسان کا دل زندہ ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ سارے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، مثلا اولاد نافرمان ہے، خوب معاشرے میں ظلم و ستم ہے، بھائیوں میں آپس میں مثال کے طور پہ جھگڑے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، خاندانی مسائل مثلا. اس کی وجہ، اس کی بنیاد کیا ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں، اور دل کو زندہ کرنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. یحیی قلب المیت، میت مردہ دل کو زندہ کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، اس کی اولاد فرما بردار ہو جائے، اس کے گھر میں برکات اور فیوزات آئیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے. مثال کے طور پہ جیسے دیکھیے آپ کہ اس ادارے نے بہترین ایک موقع فراہم کیا ہوا ہے کہ وہ گروپ میں آپ لوگوں کے لیے مثال کے طور پہ روزانہ ایک صفحہ ارسال فرماتے ہیں. خود بھی سنیں اور آپ کے بچے بھی سنیں، تاکہ ایک ربط پیدا ہو، ارتباط پیدا ہو انسان اور قرآن میں. جب ارتباط پیدا ہوگا، دل مانوس ہوگا، جب دل میں ذکر خدا ہوگا، تو پھر یہ دل ہدایت کے لیے آمادہ ہوگا، نیکی کے لیے آمادہ ہوگا. پھر یہ دل اس قابل ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن سے ہدایت لے سکے، اس میں ذکر خدا آ سکے. اور پھر جب ذکر خدا آ جائے تو اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی قلب پھر اطمینان حاصل کر لیتا ہے. پس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سیرت اہل بیت علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب ہم آخر میں قرآن اندازی کی جانب بڑھتے ہیں. 21 افراد ہیں کہ جن کے نام دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مومن کا نام جو ہے وہ قرآن اندازی کے ذریعے سے نکالا جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ ہمارے پاس 10 نمبر جو آیا ہے، ڈاکٹر غالب شاہ، ان کا نام نکل آیا ہے. بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ آپ کو. پروردگار عالم آپ کو مزید انشاءاللہ قرآن سے تمسک حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم حافظان قرآن کے جو کام کر رہے ہیں قرآن کے لیے، مزید ان کی توفیقات میں پروردگار عالم اضافہ